بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 7 فروری ہے، کل 8 فروری ہوگی اور 1 سال ہو جائے گا مکمل ان انتخابات کو جو کہ بہت متنازع ہیں۔ ویسے تو پاکستان کا ہر انتخاب بھی متنازع ہے، ہر انتخاب کے بعد سیاسی جماعتیں شکوہ کرتی ہیں، کسی کو ہرایا جاتا ہے، کسی کو جتوایا جاتا ہے، لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ 8 فروری کے بعد ایک موجودہ سیٹ اپ بھی ہے، ایک حکومت بھی ہے، تو 1 سال اس حکومت کا ہونے والا ہے۔ یہ کتنا کامیاب سال تھا، یہ کتنا ناکام سال ہے، اس کے حوالے سے کچھ بات ہوگی، اور چیلنجز کیا ہیں اب اس سیٹ اپ کو، اس حکومت کو، اپوزیشن کو، دونوں کو کیا کیا چیلنجز ہیں، اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ آج ہمارے بہت اچھے کولیگ ہیں علی فرقان، جو کہ وائس آف امریکہ میں کام کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑی زبردست کتاب لکھی ہے 9 مئی سے 8 فروری تک، اور یہ کتاب جو ہے سنگ میل پبلیکیشنز نے چھاپی ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تلاطم خیز سیاسی واقعات کا پس منظر لندن، پنڈی اور اڈیالہ۔ اب یہ جو ہے یہ ایک انٹرویوز ہیں بیسیکلی، جو کہ مختلف لوگوں کے انہوں نے اس دورانیے کے ساتھ کیے ہیں کہ مختلف لوگ کیا کہہ رہے تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، وہ کیا سوچ رہے تھے، اس کو مد نظر رکھ کے انہوں نے یہ کتاب جو ہے وہ لکھی ہے، اور بہت دلچسپ کتاب ہے۔ علی فرقان خود بھی ایک بہت کہنا مشق صحافی ہیں۔ تو یہاں میں یہی سوچ رہی تھی کہ 8 فروری جو 9 مئی ہے، اس سے 8 فروری تک کا سفر پاکستان نے کیسے طے کیا، اس پہ ضرور سوچنا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ 9 مئی سے پہلے 6 مئی بھی تھی، اس 6 مئی کو بھی ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ اس 6 مئی سے پہلے بھی بہت سے ایسے واقعات ہوئے جو کہ پاکستان کی سیاست کے اندر بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور ان کی وجہ سے پاکستان کا جو چہرہ ہے اس وقت وہ بگڑا ہے، پاکستان کے نظام کا، پاکستان کی جمہوریت کا، پاکستان کے انصاف کا، پاکستان کے عدل کا، پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو کچھ ہو رہا تھا، ہو رہا ہے، وہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب کچھ ہوا ہے ایک تواتر کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ، اور کڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ اب اس کڑی کا آغاز کہاں سے کیا جائے، 1947 سے کیا جائے، یا 1958 سے کیا جائے جب پہلا مارشل لاء لگا، یا 1979 سے کیا جائے جب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء لگایا۔ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس، انسانی حقوق اور یہ سب کچھ جو خراب ہوئے، پھر جمہوریتیں کیسے چلیں، یہ سب کچھ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ لیکن جو لاسٹ 10 ایئرز ہیں، جو گزشتہ 10 برس ہیں، 2014 سے 2024، میرا خیال ہے کہ یہ اگر پاکستان کی تاریخ میں صرف اس کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے، اسی کا ایک احاطہ کر لیا جائے، اسی پہ ایک سچائی کمیشن بنا دیا جائے، اسی میں دیکھ لیا جائے کہ کس کس نے کہاں کہاں مداخلت کی ہے، کیا 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 ہے، تو ساری کہانی جو ہے وہ آپ سامنے آ جائے گی، اور فیصلہ آپ خود کر لیں گے کہ پاکستان کا یہ حال جو ہے وہ کیسے ہوا ہے۔ ظاہر ہے گزشتہ سے پیوستہ ہے، جو ماضی ہے اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی چیزیں ہیں، اور اسی کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو 6 مئی کو کیا ہوا تھا وہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کے اندر عدم اعتماد بھی ہوئی تھی۔ پاکستان کی ایک واحد سیاسی حکومت کو آئینی طریقے سے رخصت کیا گیا تھا، اس کے اوپر جو بھی الزامات لگائیں، کہا جائے کہ یہ ہو گیا، انوالومنٹ تھی، پورا ایک بیانیہ پاکستان تحریک انصاف نے بنایا تھا امریکی مداخلت کا اور سب کا، لیکن یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو تھیں انہوں نے اس حکومت کو رخصت کیا تھا۔ اور قاسم سوری جو آج امریکہ میں بیٹھے اپنے بڑا درس دیتے ہیں، اور پتہ نہیں آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں یا قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں، کس طرح سے انہوں نے عدم اعتماد کا راستہ روکا تھا، اور پھر کس طرح سے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ آئین شکنی ہوئی ہے۔ یہ اس کو بھی یاد رکھنا پڑے گا۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے ہمارے جو ذہن ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں، ان کے اندر جو ایک جو چپ ڈلی ہوئی ہے، اس کے اندر یاداشتیں بہت تھوڑی دیر کے لیے رہتی ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی آنکھ اوجل پہاڑ اوجل لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس کو یاد رکھنا ضروری ہوگا کہ کس طرح سے پاکستان کے ساتھ، آئین کے ساتھ، آئینی عمل کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا تھا، یہ بھی ایک سچ ہے۔ اور پھر 6 مئی جو کہ سپریم کورٹ نے ایک جگہ دی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو، عطا بندیال صاحب نے، کہ آپ فیصلہ کر لیں اور انتخابات کے حوالے سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کریں، اور اس کے بعد عدالت کو بتائیں کہ انتخابات جو ہیں وہ ہونے ہیں۔ انتخابات نے 90 دنوں کے اندر ہونا تھا، انتخابات 90 دنوں میں نہیں ہوئے، اور ظاہر ہے کہ یہ آئینی عمل نہیں تھا۔ اس کے اوپر شب خون کیسے مارا گیا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ سپریم کورٹ نے جب ایک رستہ پرووائڈ کیا اور سیاستدانوں کو ایک جگہ بٹھانے کے لیے کہا،
تو سیاستدانوں نے اس وقت ایک نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کی، اس پہ شب خون کس نے مارا، یہ بھی اسی تاریخ کا حصہ ہے. اور وہ جو 6 مئی تھی، اس 6 مئی کو ایک فیصلہ ہوا تھا. پاکستان کی سیاسی جماعتیں جس میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جن کے مذاکرات ہو رہے تھے، وہ انہوں نے ایک نتیجے پہ وہ پہنچ گئیں، اور وہ نتیجہ یہ تھا کہ 30 جون کو بجٹ پاس ہوگا اور جولائی میں انتخابات کے لیے اسمبلی توڑ دی جائے گی اور اکتوبر کے اندر انتخابات ہو جائیں گے، یعنی اپنی مقررہ مدت کے اندر انتخابات جو ہیں وہ ہو جائیں گے. مگر انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ ایسا ہونے سے پہلے ہی سب کچھ منظر عام پر آ گیا. یعنی 6 مئی کو جب اناؤنسمنٹ ہونی تھی، اور میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ 9 مئی نہیں، اصل میں 6 مئی پاکستان کی تاریخ کا تاریخ دن ہے کہ جب پاکستان کے سیاستدان ایک نتیجے پہ پہنچ گئے اور انہوں نے اعلان کرنا تھا. تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پیچھے ہٹے، انہوں نے ویٹو کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ فوری اسمبلی جو ہے برخاست کر دی جائے، جو کہ ظاہر ہے کہ حکومت اس وقت کی تسلیم نہیں کر رہی تھی. اس وقت موجود تھا اور ان کو اس کی طرف جانا تھا، وہ اس کے اوپر اڑے ہوئے تھے. اور عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں، ابھی کے ابھی. اور جب طے پا گئی چیزیں کہ بجٹ ہوگا اور بجٹ کے فوراً بعد جو ہے وہ یہ سارے معاملات دیکھے جائیں گے، تو اس وقت جو عمران خان صاحب تھے انہوں نے کہا کہ فوری الیکشن کریں ورنہ ہم مذاکرات میں نہیں بیٹھتے. اور یوں ڈیڈ لاک ہوا، اور اس کے 3 دن کے بعد 9 مئی ہو گئی. اگر 6 مئی نہیں ہوتی، اگر عمران خان صاحب 6 مئی کو الگ اپنے آپ کو اس مذاکراتی عمل سے الگ نہ کرتے، وقت پر الیکشن بھی ہونے تھے، اسمبلی نے بھی ٹوٹنا تھا، انتخابات بھی ہونے تھے، کسی عدالت نے مداخلت بھی نہیں کرنی تھی، اور کوئی نشان بھی نہیں چھننے تھے، کچھ بھی نہیں ہونا تھا، الیکشن نے ہو جانا تھا. مگر عمران خان صاحب جو ہیں وہاں سے پیچھے ہٹ گئے، اور یوں 9 مئی جو کہ ایک پلان تھا، اور شاید 9 مئی کے لیے 6 مئی کو ناکام کیا گیا، کہ 9 مئی جو کہ ایک پلاننگ کے تحت، جس میں کہ اس وقت کی جو عسکری قیادت، جو اس وقت کی بھی عسکری قیادت ہے، یہ ایک کھلا سچ ہے کہ ان کے خلاف ایک کو جو تھا، یعنی ان کو ناکام بنانے کے لیے، ان کو برخاست کرنے کے لیے، ان کو گھر بھجوانے کے لیے کس طرح سے فوجی تنصیبات پہ بھی اور اسی طرح سے آپ کی جو GHQ ہے اس کے اوپر حملے کیے گئے. بہت ساری ریزنز ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہے وہ فوج کی مداخلت ہے، رہی ہے، اور شاید پتہ نہیں کب تک رہے گی. لیکن 9 مئی نے ایک وہ جواز فراہم کر دیا جس کو کہ PTI کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ان کو ٹریپ کیا گیا ہے، یا ایک فالس فلیگ آپریشن ہے. فالس فلیگ بھی ہو سکتا ہے، میں اس کو مسترد نہیں کرتی، لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس میں PTI کے لوگ شامل تھے، اس میں PTI کی جو قیادت تھی وہ شامل تھی، ان کی تقاریر، ان کے حوالے، ان کے بیانات، وہ سب اس کا حصہ ہے. تو یہ ایک بہت ہی جسے کہنا چاہیے کہ انفارچونیٹ بات ہے جو کہ ہوئی. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح سے پاکستان کی جمہوریت اور محدود ہو گئی. پاکستان تحریک انصاف کا جو سمبل تھا، اس کا جو الیکشن تھا انٹرا پارٹی، وہ مسترد ہو گیا، اس کی بنیاد پہ ان کو نشان ان کا چھن گیا جو کہ بلے کا نشان تھا. پھر 8 فروری کے انتخابات، اور پھر 8 فروری کو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے ایک انتہائی متنازع انتخابات ہوئے. پاکستان مسلم لیگ نواز جس کے پاس اتنا مینڈیٹ نہیں تھا، اور اب بھی ان کے اوپر الزامات ہیں کہ وہ چوری شدہ مینڈیٹ جو ہے وہ لے کے حکومت انہوں نے بنائی. پاکستان تحریک پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے انہوں نے حکومت بنائی ہے. اور اب جو صورتحال ہے، 1 سال گزر گیا ہے، اس 1 سال کے اندر پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے بہت سے مراحل بھی طے کیے ہیں. اس نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ سال پہلے بہت ایک بات چل رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے، پاکستان ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، دیوالیہ ہو رہا ہے. پاکستان دیوالیہ نہیں ہوا، اور پاکستان کو مہنگائی بھی ہم نے دیکھی، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی جو معیشت ہے وہ قدرے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے. آج بھی فچ کی میں رپورٹ دیکھ رہی تھی کہ پاکستان میں 12% کے اوپر شرح سود کا آنا، مطلب یہ ہے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے. لیکن اس وقت کیا تھا؟ اس وقت آپ کے پاس 1 مہینے کے ذخائر موجود تھے. آپ کے پاس آپ کو IMF کی بات ماننی تھی، IMF کے پاس آپ گئے، IMF نے آپ سے کمپرومائزز بھی کروائے، اس سے پہلے بھی کمپرومائزز ہوئے، وہ کمپرومائزز کی اگلی قسط پہ آپ چلے گئے. ابھی پھر IMF جو بڑا چیلنج اب حکومت کے لیے ہوگا کہ چند دنوں کے بعد پھر IMF جو ہے وہ آپ کا آ جائے گا، جون کے اندر پھر ریویو ہوگا، GSP+ آپ کا ریویو ہوگا، آپ کو ایک پوری رپورٹ کارڈ
پاکستان کے عوام سے زیادہ IMF کے سامنے پیش کرنا پڑے گی. آپ کو GSP کے اوپر پوری رپورٹ کارڈ اپنی پارلیمنٹ اور اپنی عوام کے سامنے پیش کرنے کی بجائے GSP کے سامنے رکھنی پڑے گی کہ یہاں آزادی رائے کا کیا حال ہے, یہاں پر میڈیا کتنا آزاد ہے, یہاں پر انسانی حقوق کتنے جو ہیں وہ ان کا کیا استحصال ہو رہا ہے, یہاں پر جو اقلیتوں کے حقوق ہیں ان کی کیا صورتحال ہے. اس سب کے لیے پاکستان کی حکومت کو اب چارہ جوئی کرنی پڑے گی اور وہاں پڑھنا پڑے گی. سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ معاشی محاذ کے اوپر یہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک اپوزیشن ہے, ٹھیک ہے, 26ویں ترمیم کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو پروجیکٹ عمران کی عدالتیں تھیں ان کو وائنڈ اپ کیا, یہ بیانیہ حکومت کا ہے. لیکن آپ بہرحال 26ویں ترمیم کے بعد آپ کی جو عدلیہ ہے وہ بہت زیادہ خوف کا شکار ہے. آپ کا میڈیا پیکا کے بعد بہت زیادہ خوف کا شکار ہے. تو اس کو آپ نے کس طرح سے لے کے جانا ہے اور کس طرح سے آگے بڑھنا ہے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. درست بات ہے کہ بہت سارے اشاریے انٹرنیشنل مارکیٹ کے, میں کوئی ان کے حکومتی بیانات پہ بات نہیں کری, مگر جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہوئی ہے. کیا پاکستان کی حکومت جو ہے وہ بیانیے کی جنگ بھی جیت جائے گی یا جیت رہی ہے؟ میرے خیال ہے اس محاذ کے اوپر ان کو کامیابی ابھی تک نہیں ملی ہے. اگر وہ ایفرٹ کر بھی رہے ہیں تو ان کی ایفرٹ جو ہے وہ عوام تک نہیں پہنچ رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا محاذ ہے. اداروں کا استحکام کیسے ہوگا, جمہوریت کو مضبوط کیسے کریں گے, اور ایک جسے کہنا چاہیے آزاد سیاسی حکومت جو ہے وہ کیسے پنپ سکتی ہے, یہ آگے بڑھے گی, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اختیارات جو ہیں وہ سویلین ڈومین سے نکل چکے ہیں. وہ پہلے ہائیبرڈ تھے, ہائیبرڈ پلس پہ جا چکے ہیں. ان کو کس طرح سے سویلین سپریمیسی کے اندر لے کے آنا ہے, ڈائیلاگ کا آغاز کیسے ہونا ہے. تحریک انصاف سے آپ لاکھ اختلاف کریں مگر وہ پاپولر پارٹی ہے, وہ عوامی پارٹی ہے, وہ عوام کی جماعت ہے. عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں. کس طرح سے آپ نے سب لوگوں کو انگیج کر کے ایک صفحے پہ لے کے آنا ہے جو کہ اس حکومت کو اپنا اگلا 1 سال پورا کرنے میں مدد دے سکے. اگلا 1 سال حکومت کا جو ہے وہ پورا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, یہ جو نیا الائنس بن رہا ہے وہ کتنا کامیاب ہوتا ہے, وہ اپنی ایفرٹ کے ساتھ کس طرح سے پیش کرتا ہے, اور یہ حکومت جو کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے, پیپلز پارٹی کے ووٹوں پہ کھڑی ہے, وہ کتنا اپنے اتحادی جو ہے ان کو ساتھ ملا کے رکھتی ہے. یہ بھی ایک بہت دیکھنے والا عمل ہوگا. جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں سے پیرلل جو ہے وہ سسٹم بھی اب ہمیں نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر حالات نے پلٹا کھایا اور یہ صفحہ الٹ گیا تو اس کا بندوبست کیا ہوگا, شاید اس کی بھی ابھی ہمیں تیاری نظر آتی ہے اور آ رہی ہے. اس پلٹا کھانے میں, اس صفحے کے الٹنے میں, اس صفحے کے پلٹنے میں پاکستان مسلم لیگ نواز کہاں کھڑی ہوگی, پنجاب کی حکومت کہاں کھڑی ہوگی, پاکستان کی جو خاص کر کے جو ظاہر رولنگ ایلیٹ ہے یہ وہ کہاں پہ کھڑی ہوگی, اسٹیبلشمنٹ کہاں پہ کھڑی ہوگی. ظاہر صفحہ تو کوئی پلٹے گا, صفحہ کسی نہ کسی کو الٹنا ہے. اور اگلے 1 سال میں عمران خان صاحب کی رہائی اور اس کے ساتھ ساتھ جو عالمی خطے کے صورتحال ہے اس کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی, یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا جس کو کہ پاکستان کی موجودہ حکومت اس میں کیسے سروائیو کرے گی, اس سے کیسے نکلے گی. اور اس کا ایک ہی حل ہے, اس کا ایک ہی حل ہے, اور وہ ہے پاکستان کی پارلیمنٹ جیسی بھی ہے. پاکستان کی پارلیمان جو ہے اگر فیصلے وہاں اب بھی نہیں ہوں گے, سیاسی بنیادوں پر نہیں ہوں گے, سویلین اس کے ساتھ انٹینشن کے ساتھ, ان کی انٹرونشن کے ساتھ نہیں ہوں گے, تو آپ یقین مانیے کہ پھر یہ سسٹم جو ہے اس کو اور اس حکومت کو بچانا حکومت کے لیے ممکن نہیں ہوگا. تو ابھی بھی اس اگلے سال کے اندر جو بھی اس وقت ہو چکا ہے, جتنا کچھ بھی ہو چکا ہے, 10 سال لے لیں, 20 سال لے لیں, یا تقریب 1 سال ہی لے لیں, اس 1 سال کے اوپر سیاسی جماعتیں بیٹھ کے فیصلہ کریں. پاکستان تحریک انصاف بھی آگے بڑھے اور یہ فیصلہ کرے کہ انہوں نے احتجاج سڑکوں پہ کرنا ہے یا انہوں نے پارلیمان کا رستہ ہموار کرنے کے لیے, شفاف الیکشن کا رستہ ہموار کرنے کے لیے کس طرح آگے بڑھنا ہے. یہ فیصلہ سڑکوں پہ نہیں ہوگا, یہ پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہی اس کا فیصلہ کر سکتی ہے, اور ان کو کرنا چاہیے, اب نہیں تو کبھی نہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.